بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فضائل رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام اسپیشل نوعیت کا پروگرام ہے، چونکہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو کہ مغفرت اور بخشش مانگنے والا عشرہ ہے، اس عشرے میں ایک رات کائنات کے خالق، کائنات کے مالک نے ایسی عطا کی ہے امت مصطفیٰ کو جو کسی امت کو عطا نہیں ہوئی، اور اس رات کا اجر و ثواب اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین اکرام، اسی موضوع پر یعنی قدر والی رات، لیلۃ القدر، اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میری خوش بختی ہے کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ممتاز مذہبی اسکالر اور خوبصورت اور احسن انداز میں اللہ پاک کے پاک قرآن کی قرأت فرماتے ہیں، مصر سے فارغ، اور بہت سارے انہوں نے ایوارڈ بھی لیے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری خوش بختی کہ آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے انتہائی محترم محتشم شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری زاہد شریف الازہری صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے 94 نیوز کو ٹائم دیا، اور آج بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر پہ، یعنی قدر والی رات اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ یہ قدر والی رات، کیونکہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو میں نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور یہ رات جب آتی ہے تو اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ سحری تک اس کا جاری رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر بلایا۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے چینل کو اور زیادہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جیسا کہ آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے کی جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہمیت والی بات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قدر ہے کیا۔ قدر ہے کیا؟ جس کو خداوند قدوس نے 3 مرتبہ برابر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو سب سے پہلے ہم قدر کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قدر ہے کیا۔ تو حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر ضیاء القرآن میں آپ فرماتے ہیں کہ قدر کے یوں تو بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 معنی بہت معروف ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قدر کا معنی قدر و منزلت ہے، عظمت و شان ہے۔ تو اس کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے پوری ایک سورت اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور مضمون نہیں ہے اس سورت کے اندر، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی ٹاپک ہے۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یوں تو قرآن پاک کا حرف حرف، پارا پارا، قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے۔ قرآن مقدس سارے کا سارا ایسا ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ، کوئی عیب ریب نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب خداوند قدوس
اس بات کو بیان فرمانے جا رہے ہیں تو پہلے انا لفظ انا کا آغاز فرمایا۔ انا عربی کے اندر وہاں آتا ہے جہاں پر کسی بات میں زور دینا ہو، جی جی اہمیت بیان کرنی ہو کہ جو بات آگے آ رہی ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے، یعنی بہت زیادہ عظمت و شان والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ پھر خود ہی ایک سوال قائم کر کے، استفہام بنا کے کہ تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ قدر کیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں خود بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میں یہاں پر سامعین کو آپ کے ذریعے سے ایک بات خصوصی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ یہاں پر 1000 مہینوں کا ذکر ہے۔ جی جی 1000 مہینوں کا ذکر کس لیے؟ جی جی حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے محو کلام تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کا تھا اور بڑا ہی متقی، پارسا اور بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ جی جی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے بندے نے اتنی عبادت فرمائی، 1000 مہینے تک وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا، جی جی اور اس انداز میں اس نے عبادت کی کہ ساری رات عبادت کرتا، جب صبح ہوتی تو پھر روزہ رکھ لیتا، سبحان اللہ۔ اور روزہ رکھ کے ہماری طرح سو نہیں جاتا تھا۔ جی جی ہم تو عام طور پہ ہوتا یہی ہے، روزہ رکھا اور پھر جی جی خواب خرگوش کے مزے لینے کے لیے سو جاتے ہیں۔ جی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ روزہ رکھ کے پھر سوتا نہیں تھا بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، جی جی رات کو قیام کرتا ہے، پھر صبح روزہ رکھ لیتا ہے اور دن کو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اور یہ اس کا معمول 1000 مہینوں تک رہا۔ جی جی چونکہ پہلے کے جو نبی اور امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، زیادہ عمر۔ طویل العمر تھے۔ جی جی جب یہ بات صحابہ کرام کے سامنے آئی تو ان کے دل میں ایک ملال سا پیدا ہوا، ایک بات ان کے دل میں اٹھی کہ وہ تو پھر بڑا ہم سے عبادت کے معاملے میں جو ہے فضیلت لے گیا، جی جی 1000 مہینے اس نے، اتنی بڑی عمر تھی اور وہ رات کو قیام کرتا تھا، دن کو جہاد کرتا تھا، وہ تو عمل میں ہم سے آگے بڑھ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر بھی کچھ اسی طرح کی افسردگی کے آثار تھے۔ ابھی یہی کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل اللہ کا سلام اور یہ پیغام لے کر آئے، سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ جی جی آپ اپنے دل میں اس بات کا ملال کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کی یا آپ کی امت کی عمر تھوڑی ہے؟ آئیے ہم آپ کو ایک رات ایسی دے دیتے ہیں، اگر آپ کی امت اس کی قدر کرے گی تو ہم اس سے زیادہ ان کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ جو شخص تھا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کی تھی اور دن کو جہاد کیا تھا، روزے رکھے تھے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب کے صدقے میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، اگر تم اس کی قدر جان لو گے، اس کی اہمیت کو پہچان لو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، قدر والی رات لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، قاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، انتہائی احسن انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور قاری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے خوبصورت انداز میں کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت سوال کرتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے محمد اویس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کی شکر۔ اچھا اویس بھائی، آج رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ کون سی ہمیں نعت مصطفیٰ سنائیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی چینل کا کہ آپ نے موقع دیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا، اور میں ناشید پڑھوں گا کرم کے بادل برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ناظرین کرام، یہ میں بات خصوصی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نعت خوان جو ہیں یہ ثنا خان مصطفیٰ آنکھوں
کی بینائی سے محروم ہیں، لیکن جو دل میں سبحان اللہ مصطفیٰ کی شمع روشن ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی سبحان اللہ سبحان اللہ بری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری سبحان اللہ بری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا سبحان اللہ گلی گلی ہے، کون آیا کہ ذکر جس سبحان اللہ نگر نگر ہے، گلی گلی دیے دلوں کے سبحان اللہ جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے سبحان اللہ رکھنا، سبحان اللہ۔ نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جان ہے، وہ ذکر ذکر محمدی، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان دل سکون جان ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے نبی کی ہے شان بالا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، سبحان اللہ بے شک ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھر نکھر، واہ کلی کلی میں
شگفتگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاء اور اللہ احسن انداز بارک میں، اللہ. آنکھوں سے محروم لیکن جو دل میں نور مصطفیٰ کی شمع سبحان روشن، اللہ اس سبحان اللہ انداز بہت سے خوبصورت. ہمیں وہ جھلک نظر آئی ہے. اللہ پاک. دوبارہ قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو ہو رہی تھی کہ قدر والی رات. تو قاری صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قدر والی رات کو تلاش کیسے کیا جائے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں اس کی تلاش کی جائے. ٹھیک ہے، تو زیادہ احسن انداز میں آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی رات زیادہ اس کے لیے موزوں ہوتی ہے اور اس کی تلاش کیسے کی جائے. جی اس کے لیے ہمیں احادیث طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے. تو بخاری و مسلم کے اندر بہت ساری روایات احادیث طیبہ موجود ہیں. تو جو ہمارے لیے آسانی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات، آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورا رمضان عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو پھر حضور کا معمول یہ ہوتا کہ رات کے وقت آپ اپنے جسم مبارک کو، اپنے وجود کو بستر سے جدا کر لیتے. سبحان اللہ. یعنی جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام فرمایا کرتے. جی جی اور فرماتی ہیں کہ بالخصوص جب طاق راتوں کا معاملہ ہوتا تو یہ حضور کا عمل دیکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات کے اندر پورے کا پورا قرآن تلاوت فرما دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے، چونکہ آپ محرم راز ہیں، آپ شریک حیات ہیں، حضور کی محبوبہ ہیں، تو آپ سے بہتر حضور کا عمل کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. آپ فرماتی ہیں کہ حضور کیا یہ جو عمل ہے کہ ایک ہی رات میں پورا قرآن تلاوت کر دینا، یہ میں نے فقط رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں حضور کا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قدر والی رات کی قدر کرتا ہے، جی جی جی. یعنی غفلت اور سستی میں نہیں گزارتا، بے شک بے شک. اللہ کے حضور قیام میں گزار دیتا ہے، رکوع اور سجود میں گزار دیتا ہے، ذکر و اذکار میں گزارتا ہے، تلاوت قرآن میں گزارتا ہے، تو اس پر انعام کیا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن شاہد ہے، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اللہ کے نوری ملائک، وہ نوری ملائک کی بارات وہ گروہ کے اندر جماعت بنا کر یہاں زمین پر تشریف لاتے ہیں. اکیلے نہیں آتے، اپنے سردار، اپنے استاد جناب حضرت جبرائیل کے ساتھ ان کی معیت میں آتے ہیں. تو یہاں پر وہ کیوں آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں، یہ ایک نکتے کی بات ہے کہ وہ یہاں پر کس لیے تشریف لاتے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سلامتی کا، رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں. جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں ان سے حضرت جبرائیل اور نوری ملائک مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے تب سے شروع ہو کر ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. تو یہ جو رات ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا، اور پھر خود فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش فرما. تو تین طرح کی روایات ہیں. ایک تو یہ کہ پورے آخری عشرے میں اس کو تلاش کیا جائے. دوسری جو زیادہ جس کو پسند کیا گیا ہے اور علماء نے لیا ہے، محدثین اور مفسرین نے جس کو لیا ہے، وہ یہ کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اور پھر جو سب سے زیادہ علماء نے جس بات کو پسند کیا ہے
اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا کر بیان فرمایا کرتے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے باقی راتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پوشیدہ رکھا گیا تاکہ ایک نہیں بلکہ زیادہ راتوں کو اللہ کے بندے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، اللہ کے حضور مانگیں۔ تو اس میں حکمت یہ ہے تاکہ صرف ایک نہیں بلکہ زیادہ اہتمام کے ساتھ ان 5 راتوں کو، بلکہ ہو سکے تو آخری عشرے کی تمام راتوں کو وہ زندہ کیا جائے، ساری رات اللہ کے حضور وہ اللہ کی بارگاہ میں گزاری جائے۔ تو بالخصوص امت کے لیے رعایت اور آسانی فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارہ دیا ہے، جس کے راوی اور جس کو بیان کرنے والے آپ کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات وہ رمضان کی 27ویں کو ہوتی ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کر لیتا ہے، اس رات کو اللہ کے دربار میں بڑی اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ گزار لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر پہ، اور قاری صاحب ہمیں مفصل بتا رہے تھے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو زیادہ روایات میں آتا ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کی رات۔ میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب 1 منٹ اور لینا چاہوں گا آپ کا، کہ اب اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ لیلۃ القدر کب ہے، اس کی کوئی نشانی ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ جی بالکل۔ یوں تو مطلق آ گیا کہ ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں اور دعاؤں میں گزارا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، آپ نے خود سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے میرے آقا اگر مجھے معلوم ہو جائے، آپ نے اس کی تلاش کے اوپر اپنی امت کو، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو ابھارا ہے کہ اس رات کو تلاش کرو، تو آپ نے سوال کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اے میرے آقا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات کب ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25، 27، جب بھی ہو جائے، جب مجھے معلوم ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم دی، ایک دعا سکھائی، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو یہ دعا پھر کیا کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بڑی آسان ہے۔ میں ناظرین کو آپ کے توسل سے ضرور وہ دعا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس رات کو اور اس پورے عشرہ میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ وہ ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا فاعف عنا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ انی واحد کا صیغہ ہے، انا جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کے صیغہ کے ساتھ حضور کی ساری امت کے لیے اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے میرے مالک تو درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو اس لیے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یقیناً قدر والی رات پہ مفصل قاری صاحب نے بیان کیا ہے، اور ہم ان کی باتوں سے یقیناً فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی باتوں کو پلے باندھ لیں تو ہم اپنی عبادت میں وہ خلوص لا سکتے ہیں جو خلوص صحیح معنوں میں ہمیں چاہیے۔ 94 نیوز کا اسٹوڈیو اور اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے، اس خیال کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور بالخصوص سحری کی نشریات میں تو آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام۔ اللہ اکبر اللہ